وقت ضروری ہے میں حسین یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس قیام کا مقصد، میرے نکلنے کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. وہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ تا مکہ سفر ایک مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا سفر مکہ تا کربلا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور مکہ میں داخل ہوتے ہی مکہ میں آپ کو ایک مرکزیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یزید کو اس واقعے کی خبر ہوتی ہے، یزید نے وہاں کے گورنر کو معزول کر کے عمر ابن سعید کو مکہ کا گورنر مقرر کر دیا. اسی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے بارے میں کوفہ سے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوفہ میں کیا صورتحال ہے؟ جب کوفہ والوں کو یزید کی خلافت کے بارے میں علم ہوتا ہے اور انہیں یزید کی طفلانہ جوانی، شہوت رانی، احکام شریعہ کا پابند نہ ہونا، بلکہ ان کا ایک مذاق کے طور پر اس کے لیے احکام شریعہ کا ہونا، جب ان تمام چیزوں کے بارے میں اہل کوفہ کو علم ہوتا ہے تو بلا تفریق تمام فرقوں مذہب میں کسی ایسے شخص کی تلاش ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جو ہمیں اس یزید سے آ کر نجات دلوائے. اب وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو اس قدر قربانی پیش کرے؟ اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے. اب ان کے لیے ایک مصلح، ان کے لیے ایک ایسا شخص جو ان کو نجات دلوا سکے مل گیا. اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک بڑی تعداد میں خط لکھنا شروع کر دیے، اور جب اہل کوفہ کو یہ علم ہوا تو اہل کوفہ والے سلمان بن سرد کے گھر جمع ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے خط لکھنے شروع کیے. پہلا خط وہیں سے امام حسین علیہ السلام کو موصول. سلمان بن سرد یہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے اہل کوفہ والوں سے کہا کہ تم اس چیز کا میرے سامنے اقرار کرو کہ کیا تم واقعاً حسین ابن علی کی مدد کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ان کا ساتھ دو گے؟ تو یقیناً انہوں نے یہ سب بول اٹھے کہ ہم یقیناً ان پر اپنی جان نثار کر دیں گے. اس کے بعد بڑی تعداد میں امام کو خط لکھے جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام، اب یہاں پر امام علیہ السلام کے لیے کیا کرنا تھا؟ یقیناً یہی تھا کہ امام کوفہ کی جانب روانہ ہوتے اور کوفہ والوں پر اتمام حجت کرتے. لیکن امام علیہ السلام کو کوفہ والوں پر اطمینان نہیں تھا، یعنی یہ واضح موقف ہے کہ امام علیہ السلام کو مکمل اعتماد نہیں تھا. جیسے جس تعداد میں خط ہے، ایسا نہیں تھا کہ امام علیہ السلام ان پر مکمل اعتماد کیے ہوئے تھے، نہیں. امام علیہ السلام نے اپنا ایز اے سفیر مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا کوفہ کی جانب، اور مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں، اور کوفہ میں پہنچنے کے بعد آپ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں. اور امام علیہ السلام کی طرف سے مسلم ابن عقیل کو یہی تھا کہ آپ حالات کو دیکھیے، اور اگر حالات ہمارے آنے کے موافق ہیں تو ہمیں خط لکھیے، ہم آ جائیں گے. جب مسلم ابن عقیل وہاں کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور کوفہ میں جب آپ رہنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ واقعاً ایک بڑی تعداد ہے جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امام آئیں اور آ کر حکومت بنائیں. تو مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا اور کہا کہ آپ جلد آ جائیے. اسی طرح یہ جب کوفہ کے اندر یہ تمام حالات ہو رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا انتظار ہو رہا ہے ہر طرف، یہیں پر کچھ افراد نے یزید کو پے در پے خط لکھے
اور اس میں کہا انہوں نے کہ یہاں کا جو حاکم ہے، گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلم ابن عقیل کے بارے میں نرم مزاج ہے۔ تو یہاں پر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، اس کو جو حاکم بصرہ تھا، اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بغیر بتائے، یعنی کسی کو اس نے بتایا نہیں کہ میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، یعنی ابن زیاد نے، یہ کوفہ میں وارد ہوتا ہے، اور کوفہ میں جب یہ وارد ہوتا ہے تو یہ اس انداز میں داخل ہوتا ہے گویا امام آ رہے ہیں، یعنی اس نے اپنے سر پر سیاہ امامہ باندھا اور اس نے نقاب اوڑھ لی۔ جب یہ داخل ہوتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، اور اس کا قافلہ بھی اس نے ایسا ایک منظر پیش کیا گویا حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو یقیناً سب یہی سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ اب یہ چلتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ اس قدر استقبال کر رہے ہیں، پرتپاک استقبال ہو رہا ہے اس کا، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسین ابن علی نہیں ہیں بلکہ یہ ابن زیاد ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اب اہل کوفہ باطنی اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک یقیناً نفسیاتی حربہ تھا اس کا، اور اس کے سامنے وہ تمام چہرے عیاں ہو گئے۔ خیر، یہ اپنی سرگرمیاں انجام دیتا ہے، اور وہاں پر مسلم ابن عقیل، جہاں ایک بڑی تعداد تھی مسلم کا ساتھ دینے والے، وہ مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کیا یہ سارے شیعان علی تھے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ سارے شیعان علی ہوں، بلکہ ان میں ایسے کچھ مفاد پرست گروہ تھے جو مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے، کچھ ہاں واقعاً حقیقی شیعہ تھے، اور شیعہ بھی کچھ عین معنوں میں تھے جو بنی امیہ کے مقابلے میں شیعہ تھے، یعنی وہ شیعہ نہیں تھے جو امام علی کو خلیفہ اول تسلیم کرتے ہوں، یعنی وہ امام علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ ہی تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ بنی امیہ کے مقابلے میں شیعان علی کہنے پر خود کو ترجیح دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں شیعان علی کہا جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلم ابن عقیل کا، اور وہاں سے حسین ابن علی روانہ ہوتے ہیں، اور آپ پے در پے سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ کیا آیا امام مکہ میں رہتے تو امام محفوظ رہتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جہاں کہیں بھی انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے وہ لوگ جو بلا رہے ہیں ان کے پاس اتمام حجت بھی ہو جائے، پھر اللہ جو خدا کے ہاتھ میں ہے جو وہ کرے۔ یہاں پر یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب مکہ سے باہر نکلتے ہیں تو امام علیہ السلام کو ایک جگہ پر روکا جاتا ہے، اور وہ جو مکہ کا گورنر ہے اسی کے حکم پر ایک سپاہیوں کی بڑی تعداد آتی ہے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یعنی گویا امام کو قید کرنا چاہتے تھے، لیکن جب امام یعنی ظاہراً یعنی اس کی پریشر میں نہیں آئے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن امام علیہ السلام پھر انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ امام کو جانے دیا جائے۔ وہاں سے چلے گئے امام، اور اب امام نے کہاں سے کون کون سے مقام پر قیام کیا، درین کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے صفا نامی جگہ پر قیام کیا جہاں فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تنعیم، یہاں پر امام علیہ السلام نے کرائے پر اونٹ لیے۔ آگے ہے حاجر نامی، یہاں پر کوفہ والوں کو خط لکھا کہ تم نے، یعنی کوفہ والوں کو خط لکھا جو مسلم ابن عقیل نے خط لکھا، تو اس کے جواب میں کوفہ والوں کو خط لکھا کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اور یہ کہا کہ جو آپ نے ہمارا ساتھ دیا، یعنی اس طرح اس کا مفہوم پیش کیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے زرود نامی جگہ، یہاں پر زہیر ابن قین سے حضرت کی ملاقات، اور یہاں پر یہ توجہ رہے زہیر ابن قین ان 72 شہداء میں سے ہے جنہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ دیا کربلا میں، اور یہاں پر یہ توجہ رہے کہ یہ عثمانی تھے، یعنی حضرت عثمان کو خلیفہ ماننے والے تھے، گویا یعنی اہل سنت میں سے تھے، لیکن حسین ابن علی اور سچے حسینی بن کر انہوں نے ثبوت دیا۔ اس کے بعد آپ کا قیام ثعلبیہ نامی جگہ پر ہے، اس کے بعد زابلہ نامی جگہ پر ہے، اور اس کے بعد زابلہ وہ جگہ جہاں پر حضرت کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ہوئی۔
اور یہاں آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو مسلم ابن عقیل آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اس کے بھی افسوس ہوا، اور اپنے مستقبل کے بارے میں جو آپ کی نظر میں ایک ظاہراً ایک لوگوں کا بڑا ہجوم جو آپ کا ساتھ دے رہا تھا وہ تھا، یعنی ان کی بھی عہد شکنی کے بارے میں علم ہوا۔ اس کے بعد جگہ ہے بطن عقیق، سرا نامی جگہ ہے، شراف نامی جگہ ہے، ذو حسن پہاڑ کی ایک جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر حر بن یزید راہی نے آ کر آپ کا رستہ روکا، اور امام علیہ السلام نے حتیٰ کہ انہوں نے رستہ روکا لیکن امام نے ان کو پانی پلایا، ان کی خدمت داری کی، ان کو گھوڑوں کو پانی پلایا حتیٰ کہ۔ اس کے بعد بیضا نامی جگہ ہے، نینوا ہے، اس کے بعد کربلا ہے۔ انشاءاللہ تمام احباب خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔